بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس کے وائس کے تمام دوستوں السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ الو پرندہ پریشان کیوں رہتا ہے، الو نے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے کیوں دیکھا، الو نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو پریشان کیوں رہنے لگا، اور آج تک پریشان کیوں رہتا ہے، اور ویران جگہ میں کیوں رہتا ہے، آخر یہ راز کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس راز کو۔ محترم ناظرین، ایک شخص نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے امام، میں آپ سے ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، امام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الو ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا ہی کیوں پسند کرتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ الو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ تھا۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا تب سے اس پرندے نے ویران جگہوں پر رہنا شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہے تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس پرندے نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے نواسۂ رسول، آپ رضی اللہ عنہ مجھے حکم کریں تو میں ابھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ الو کی یہ بات سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے الو کو کہا، اے پرندے، یا میدان کربلا جو کچھ کل ہونے والا ہے، آپ اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے، تم سے یہ واقعہ برداشت نہیں ہوگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ پرندے نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بار بار یہ ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ نے اس الو کو بھی میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین اور اس کے جانشینوں کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا کیا۔ الو نے سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب شہیدوں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کس طرح سے امام حسین رضی اللہ عنہ سے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا، کس طرح سے انہوں نے حضرت امام رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو اذیتیں دی۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ الو نے یہ واقعہ آ کر اپنے تمام خاندان کو سنایا۔ اس دن کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسان سے دور کر لیا ہے، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے بہت ہی محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر پر کوئی آفت آ گرے گی۔ میرے پیارے دوستو، الو کو منحوس کہنا جہالانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے۔ یہ تو بیچارہ معصوم سا پرندہ ہے، اس کے بولنے یا نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے دوستو، آپ اس جہالانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہم آپ کو الو کی ایسی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بارن الو، نمبر 2 ٹریو الو۔ یاد رہے کہ ہمارے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو الو کی عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنووں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔
اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو بولتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے۔ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے۔ الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گردن کو گھما کر اپنی نظر کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے۔ الو ایک ہی جگہ بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ الو کے پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا والوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کا خیال ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے بیمی کھاتے میں رکھنے سے مال دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔